بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اللہ کو دائمی کیا جانے والا عمل پسند ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہفتہ کے بعد جمعہ کے دن 7 پارے تلاوت کرتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، تو معال کار کے اعتبار سے دونوں نے ہی ہفتہ میں 7 پارے تلاوت کیے، لیکن اللہ کے نزدیک اس شخص کا مرتبہ زیادہ ہے، اس شخص کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، چونکہ یہ دائمی عمل ہے، یہ ہمیشہ کر رہا ہے۔ دوستو، یہ حدیث پاک نفلی عبادات کے متعلق ہے کہ ان کو دائمی کیا جانا چاہیے۔ بدقسمتی دیکھیے ہمارے معاشرہ کی کہ ہمیں یہ حدیث پاک فرائض کے متعلق بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ بھائی، جس طرح رمضان المبارک میں ہم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، غیر رمضان میں بھی ہمیں فرائض کی اسی طرح پابندی کرنی چاہیے اور دائمی اور ہمیشگی کے ساتھ فرائض ادا کرنے چاہیے۔ جس طرح رمضان میں مساجد کی رونقیں بحال ہیں، غیر رمضان میں بھی مساجد کی رونقیں بحال رہنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہے، اور نماز نہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی کا وفادار بننا ہے۔ حضور نے فرمایا، الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی للصلاۃ فلا یجیبہ۔ وہ سراسر میرا بے وفا امتی ہے، وہ کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہے، وہ منافقت کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ فرمایا، من سمع منادی اللہ ینادی للصلاۃ فلا یجیبہ، جو مؤذن کی اذان کی آواز تو سنے لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ تو دوستو، جس طرح رمضان میں نماز فرض، غیر رمضان میں بھی نماز فرض، جس طرح رمضان میں نماز اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہے، غیر رمضان میں بھی ایسے ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ وفادار بنیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، ہمیشہ نماز کی پابندی کریں۔ جس طرح رمضان میں مساجد کی رونقیں بحال ہیں، غیر رمضان میں بھی مساجد کی رونقیں بحال رہیں، اور ہم لوگ پورا سال کبھی بھی شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، کبھی بھی نفس کے دھوکے میں نہ آئیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں حضور کا وفادار رہنا ہے اور اللہ کے احکام کا